الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مشائخ نے سالکین کے لیے جو ہدایات بیان کی ہیں ان کے متعلق کچھ بیان چل رہا تھا اور کچھ ہدایات بیان ہو گئی تھیں. گزشتہ مجلس میں جو آخری ہدایت تھی وہ بہت مختصر طور پر سامنے آئی تھی، تو اس کے متعلق بھی چند باتیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے. فرمایا کہ غیر شادی شدہ حضرات کو چاہیے کہ روزے رکھا کریں. اس سے ایک تو نفس اور شہوت مغلوب ہوں گے، دوسرا باطن میں نور پیدا ہوگا. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے اندر مختلف جبلتیں رکھی ہیں. یعنی انسان ہے، اس کے اندر بھوک کی جبلت ہے، بھوک لگتی ہے انسان کو، پیاس لگتی ہے، یہ تھکتا ہے، اسے آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو آرام اور نیند کی جبلت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت کی جبلت بھی رکھی ہے، جس کو ہم جنسی جبلت کہتے ہیں. بھوک کی جبلت میں اور جنسی جبلت میں فرق ہے. بھوک جب انسان کو لگتی ہے تو یہ خود سے لگتی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، کچھ وقت گزرتا ہے اور جب جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو انسان کو بھوک لگ جاتی ہے. انسان کی جبلت ہے یہ. لیکن اس جبلت کی تسکین کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ وہ کچھ کھا لے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ وہ بھوک کی جبلت کی تسکین کا سامان کر سکے. اس لیے وہاں شریعت نے زیادہ پابند نہیں بنایا کہ آپ نے گھر ہی کا کھانا کھانا ہے. گھر کے باہر بھی اگر حلال طیب کھانا ہے، آپ کھا کر اپنی اس جبلت کی تسکین کا سامان کر سکتے ہیں. اور اگر بھوک لگی ہو اور کھانے کو کچھ نہ ہو، حلال کھانے کو کچھ نہ ہو اور جان پر بن آئے، تو شریعت حرام کھانے کی بھی اجازت دیتی ہے اضطراری حالت میں. اس لیے کہ اس جبلت کی تسکین کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ خود سے لگتی ہے. اور اس جبلت کی تسکین کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کچھ کھا لیں. اس لیے اضطرار کی حالت میں پھر شریعت نے اجازت دی کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. محرمات کا بیان کیا کہ مردار نہیں کھا سکتے، الا یہ کہ اضطراری حالت ہو، جان بچانے کے لیے پھر آپ کھا سکتے ہیں. لیکن جنسی جبلت ایسی نہیں ہے. اس جبلت کا بیدار کرنا، اسے بڑھانا،
اسے گھٹانا یہ کافی حد تک انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے۔ انسان مخصوص قسم کے حالات میں اگر رہے تو یہ جبلت اپنے اعتدال کی حالت میں ہوتی ہے، بالکل پریشان نہیں کرتی۔ لیکن اگر آپ ایسے ماحول میں رہیں اور ذہن میں ایسے خیالات رکھیں کہ جو اس جبلت کو بیدار کرتے ہوں، اسے بڑھاتے ہوں، اسے بھڑکاتے ہوں، اسے مشتعل کرتے ہوں، تو پھر یہ پریشان کرتی ہے۔ تو اسے بڑھانا، اسے گھٹانا، اسے قابو میں کرنا، اسے بیدار کرنا یا نہ کرنا، یہ کافی حد تک انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس لیے شریعت نے یہاں کھلی چھوٹ نہیں دی۔ اس جبلت کی تسکین کے لیے شریعت نے جائز راستہ بتایا کہ نکاح کرو۔ کیا فرمایا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ تو یہی راستہ ہے کہ نکاح کرواؤ اپنے ان مردوں اور عورتوں کا جو بے نکاحے ہیں، اور اپنے باندیوں اور غلاموں میں سے جو نیک لوگ ہیں، پاک دامن رہنے چاہتے ہیں، ان کا نکاح کرواؤ۔ یہ شریعت نے اس جبلت کی تسکین کا جائز طریقہ بتایا۔ لیکن إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اگر وہ فقیر ہیں، ان کے فقر کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ یہ کیسے کریں گے، تو اللہ ان کو غنی کر دیں گے اپنے فضل سے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر کیا فرمایا کہ اضطرار کی حالت میں بدکاری کی اجازت دے دی؟ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ میں نے شروع میں بتا دی کہ اس کے متبادل طریقے موجود ہیں کہ اس جبلت کو اعتدال میں انسان رکھ سکتا ہے، انسان کے اختیار میں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ یہ شریعت نے یہ حکم کیوں دیا؟ شریعت ایسا کوئی حکم نہیں دیتی جس کو پورا کرنا انسان کے بس میں نہ ہو۔ یہاں جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا اسے شریعت، اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چاہیے اپنے آپ کو روک کے رکھیں، عفیف رہیں، پاک دامن رہیں۔ اس کا مطلب ہے ممکن ہے اپنے آپ کو عفیف رکھنا، پاک دامن رکھنا، یہ بالکل ممکن ہے، اس لیے یہ حکم دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب ہدایت دی تو کیا فرمایا؟ کہا تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے نکاح کر لے، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت اسی سے ہو سکتی ہے۔ اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو آپ نے کیا فرمایا؟ تدبیر بتلائی کہ پھر اس جنسی جبلت کو قابو میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فعليه بالصوم، اسے چاہیے روزے رکھے، فإنه له وجاء۔ تو ایسے طریقے موجود ہیں جن سے انسان عفیف رہے۔ مشکل ہے ان موجودہ حالات میں، تو خاص طور پہ بہت مشکل ہے۔ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، خاص طور پہ دیندار، جو عفیف رہنا چاہتا ہے، پاک دامن رہنا چاہتا ہے، جو گناہوں کی زندگی سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اور بے داغ جوانی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن اس پر اجر بھی تو بہت بڑا ہے نا، یہ سوچنا چاہیے۔ امتحان جتنا مشکل ہوتا ہے تو اس پر اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ وہ حدیث تو سن رکھی آپ حضرات نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب سورج جو ہے وہ سوا نیزے کی مسافت پر ہوگا اور لوگ اپنی بدعملیوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت 7 طرح کے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو عرش رحمان کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، مخصوص لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوگا، وہ سورج کی تپش کے نیچے نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، اور وہ شخص دوسرا شخص رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ وہ شخص جسے ایک منصب والی عورت نے، خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے یہ کہا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
ये शख्स हफीफ और पाकदामन शख्स, फरमाया कि ये शख्स जो है अर्श के रहमान के अर्श के साए तले होगा, तो अजर भी उतना बड़ा है। तो इसलिए क्योंकि मुमकिन है, तो जब तक इंसान निकाह की इस्तिताअत न रखे तो फिर कुरान और सुन्नत के और इसी तरह मशाइख के बतलाए हुए जो मुजर्रब इलाज हैं वो इख्तियार करे, और बिल्कुल जब करेगा तो इंशाअल्लाह उसके लिए जो है इफ़्फ़त वाली और पाकदामनी वाली जिंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाएगी। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां ये अहकाम बयान किए हैं उससे पहले इसका एक इलाज बताया है। तो उसको आप कह सकते हैं कि कुरान ने इसका इलाज बताया, कुरानी इलाज इसका, कि जो नौजवान शादी की इस्तिताअत नहीं रखते, वो हफीफ रहना चाहते हैं, पाकदामन रहना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करें अपनी निगाह की हिफाजत करें। कुल लिल-मुअ्मिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, इसी रुकू में ये हुक्म गुजरा है। तो ये तदबीर बतलाई गई है कि नामहरम को देखना और उससे लज्जत हासिल करना, ये समझ लीजिए बटन है, बटन, कि ये बटन जब आप दबा देते हैं तो वो सोई हुई शहवत बेदार हो जाती है, मुश्ताइल हो जाती है। उसको बेदार ना करें आप, ये आपके अपने हाथ में, अपनी निगाह की हिफाजत करें। दूसरी चीज कुरानी इलाज जो इसका है कि फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतर्दा, जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है उसकी सोहबत से बचें, यानी फासिकीन की सोहबत से बचें। वो लोग कि फिस्क फुजूर जिनकी आदत हो उसकी सोहबत से और संगत से बचें, इसलिए कि ऐसे लोगों की सोहबत जो है वो आफीफ और पाकदामन नहीं रहने देती। इसलिए मशाइख ने लिखा, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यार बद मारे बद से ज्यादा बुरा होता है। मार कहते हैं सांप को, कि यार बद जो बुरा दोस्त है वो मारे बद से ज्यादा बुरा है। कि मार सांप जो है वो अगर डस लेगा तो जिस्मानी मौत हो जाएगी, लेकिन यार बद जो है उसकी वजह से इंसान रूहानी मौत का शिकार होकर अबदी अबदी जो है वो सजाओं का मुस्तहिक बन जाता है। बल्कि यार बद शैतान से भी ज्यादा बुरा है। क्यों? इसलिए कि शैतान ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है कि वो गुनाह का ख्याल दिल में डाल सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो बुरा दोस्त है वो हाथ से पकड़कर गुनाह करवाता है। बहुत से ऐसे हफीफ पाक दामन नौजवान जिन्हें अल्लाह ताला ने बेदाग जवानी दी, बुरे दोस्तों की सोहबत की वजह से जिना बदकारी तक के मुर्तकिब हो गए। तो दूसरी चीज फासिकीन की सोहबत से बचे, और तीसरी चीज इंसान नमाज के जरिए से जो है वो अल्लाह से मदद मांगे, नमाज पढ़े, नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांगे। तहज्जुद के वक्त अगर उठने की तौफीक हो तो ऐसे नौजवानों को चाहिए उस वक्त उठकर दो गाना अदा करें और अल्लाह के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे अल्लाह से। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बाकायदा दुआएं सिखाई हैं इसकी। एक नौजवान का वाकया तो सुन रखा है आप हजरात ने कि वो जो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिना की इजाजत मांगी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया और कहा कि तुम क्या पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ के साथ या बहन के साथ या बेटी के साथ या किसी भी महरम औरत के साथ ये काम किया जाए? तो उसने कहा कि नहीं। कहा इसी तरह दूसरे लोग भी इस बात को पसंद नहीं करते कि उनकी महरम औरतों के साथ ये काम किया जाए। आपने जब ये समझाया और उसकी गैरत को झंझोड़ा तो उसे बात समझ में आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये गैरत हम मुसलमानों में है। ये गैरत भी रुखसत हो जाती है। ऐसे दयूस लोग भी होते हैं कि जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें कोई दूसरा समझाए या इंसान अपने आप को खुद समझाए कि जिस वक्त शहवत का गलबा हो और नाजायज ताल्लुक कायम करने की ख्वाहिश हो, उस वक्त इंसान अपने आप को ये समझाता है तो समझ में आ जाता है कि क्या मैं अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए ये चीज पसंद करूंगा। लेकिन जिनके अंदर से गैरत का मादा खत्म हो जाए उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने पहले उसे समझाया, उसके बाद उसके सीने पर अपना दस्ते अक़दस रखकर दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबह व तहहिर क़ल्बह व अहसिन फ़रजह। ये अल्लाह इसके गुनाह को मुआफ़ फरमा और इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा।
اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ایسا ہو گیا گناہ کا خیال تک نہیں آتا تھا. آپ نے صحابہ کو دعائیں سکھائی ہیں, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, تقوی کا, عفت کا اور پاکدامنی کا اور غنا کا. اس طرح کی دعائیں ہیں, وہ دعائیں انسان مانگے. اسی طرح ذکر کی کثرت, انسان ذکر کی کثرت کرے. مشائخ نے لکھا ہے کہ ذکر کی کثرت سے فکر کی گندگی دور ہو جاتی ہے. انسان کے دماغ میں جو شیطانی, نفسانی اور شہوانی خیالات کی بھرمار ہوتی ہے, ان کو فکر کی گندگی کہا جاتا ہے. یہ فکر کی گندگی دور ہوتی ہے ذکر سے, ذکر کی کثرت کرے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج بتایا کہ جو شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا روزے رکھے. تو جن کی روزوں کی عادت نہ ہو تو وہ اس کی ابتدا کریں ایام 20 کے روزوں سے. ہر مہینے میں 3 روزے ہوتے ہیں جو رکھنا مسنون ہے, 13, 14 اور 15 تاریخ کے, یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں. ان 3 دن کے روزوں سے آغاز کریں اور کچھ وقت تک یہ روزے رکھیں اور دیکھیں کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کچھ شہوت قابو میں آ رہی ہے نہیں آ رہی. اگر پھر بھی ضرورت محسوس ہو تو پھر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شروع کر دیں. مہینے میں 4 ہفتے آتے ہیں, ہر ہفتے میں یہ 2 روزے, 8 روزے تو یہ ہو گئے, 3 روزے ایام 20 کے. مہینے کے اندر یہ 11 روزے جو ہیں یہ انشاءاللہ کافی ہوں گے. اور اگر اس کے بعد بھی ضرورت محسوس ہو تو پھر صوم داؤدی والی ترتیب پر آ جائیں. 1 دن روزہ رکھیں, 1 دن افطار کریں, اور سحر افطار کے وقت جو ہے کم کھائیں, بہت زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں. انشاءاللہ کچھ وقت گزرنے کے بعد, فوراً نہیں. حضرت حکیم المحضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ہو سکتا ہے شہوت مزید بڑھے, لیکن جب کچھ وقت گزرے گا تو پھر اس کے اثرات محسوس ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہ نبوی علاج ہے کہ انسان روزوں کے ذریعے سے اپنی شہوت کو قابو میں کرے. اسی طرح جو مجربات ہیں مشائخ کے اور لوگوں کے, وہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ فارغ نہ بیٹھیں, جسمانی طور پر بھی اور دماغی طور پر بھی اپنے آپ کو مصروف رکھیں, مشغول رکھیں. جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو تھکائیں اور دماغی طور پر بھی اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں, مشغول رکھیں. تو انشاءاللہ یہ خیالات تنگ نہیں کریں گے اور یہ جبلت سوئی رہے گی, اعتدال کی حالت میں رہے گی, اور اس کا مقابلہ کرنا بہت آسان رہے گا. وہ کون سے مواقع ہیں, وہ کون سی جگہیں ہیں, وہ کون سے اوقات ہیں کہ جس وقت انسان کی یہ شہوت بھڑکتی ہے, وہ ہر انسان جانتا ہے, اس سے بچے. ایک تو یہ کہ انسان فارغ نہ بیٹھے, اپنے آپ کو مشغول رکھے. عام طور پہ نوجوان پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پڑھائی میں مشغول رہیں, پڑھائی سے جو فارغ وقت ملے تو وہ وقت بھی کسی اچھے کام میں مصروف رہیں, کسی نہ کسی ترتیب میں جڑ جائیں, کسی خدمت, والدین کی خدمت کریں, مشقت والے کام کریں, کھیل کے وقت کھیلیں, کچھ بھی کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, والی بال کھیلیں. بندہ جب کھیل رہا ہوتا ہے اور دماغ بھی کھیل کی طرف متوجہ, پھر شہوانی خیالات نہیں آتے. وہ تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس کو کیسے آؤٹ کروں یا کیسے چھکا لگاؤں, وہ تو یہ سوچتا رہے گا, اس کو فرصت ہی نہیں ملے گی. تو کھیلیں, اپنے آپ کو تھکائے. اور دوسرا یہ کہ تنہائی سے بچیں. تنہائی میں یہ خیالات بہت تنگ کرتے ہیں, تنہا مت بیٹھیں, کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھیں, لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ, اچھی صحبت میں بیٹھیں. اسی طرح نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ بغیر نیند کے بستر پر کبھی نہ لیٹیں. جب تک نیند نہ آئے اس وقت تک بستر پر نہ جائیں. اور اس حوالے سے والدین کو اور خصوصاً والدہ کو بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بستر پر کب جائیں؟ جب نیند سے اس طرح بے حال ہو جائیں کہ آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ پہلے ہم بستر پر گرے ہیں یا پہلے آنکھ لگی ہے. یہ حال ہو جائے, جب بالکل انسان تھک کر چور ہو جائے تب جائے بستر پر. اور جب نیند پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر بستر پر ہرگز نہ لیٹے رہیں. اسی طرح بیت الخلاء میں بھی زیادہ وقت نہ لگائیں, یہ بھی والدین کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ان 2 وقتوں میں جو نوجوان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے. اسی طرح انسان
नौजवानों को चाहिए कब्रिस्तान जाया करें, यानी मौत को याद करें। अक्सरू जिक्र हाजिम लज्जात, मौत का तस्वुर करें, मुर्दों को देखना, कब्रों को देखना, ये भी लज्जतों को तोड़ता है, ये करें। इसी तरह जलती हुई आग से इबरत पकड़ें, जलती हुई आग से इबरत पकड़ें। हजरत राबिया बसरिया जो बड़ी बुजुर्ग खातून गुजरी हैं, इनके बारे में आता है कि एक मर्तबा इनके सामने भुना हुआ मुर्ग लाया गया, तो देखकर रोने लगी। पूछने पर फरमाया कि मैं इस मुर्ग को देखकर यह सोच रही थी कि यह मुर्ग हमसे ज्यादा खुश नसीब है कि इसे जिस वक्त आग पर भूना गया, ये जिंदा नहीं था, इसे पहले ज़बह किया गया है। जब इसकी जान निकल गई उसके बाद इसे जो है आग पर भूना गया है। जान निकलने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद क्या करते हैं आप उसके साथ। लेकिन अल्लाह न करे हमारे गुनाह मुआफ ना हुए और हमें जहन्नम की आग में जलना पड़ा, तो इसी तरह जिंदा हालत में जलना पड़ेगा, ये सोच कर मुझे रोना आ गया। तो हमारे जो बड़े थे वो इस तरह जलती हुई आग से इबरत हासिल करते थे। जब शहवत जोरों पर हो, इंसान जहन्नम की आग का तस्वुर करे, उससे भी काबू में ना आए, तो फिर आग के करीब उंगली ले जाए कि हाँ देखो क्या बर्दाश्त कर सकते हो। जब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनका हासिल यही है कि फारिग न बैठे, इंसान अपने आप को मसरूफ रखे, दिमागी और जहनी तौर पर भी मसरूफ रखे और अल्लाह से दुआएं भी करता रहे। इसलिए कि वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा। जब तक अल्लाह की मशीयत ना हो, तुम में से कोई पाक बनना चाहे, पाक रहना चाहे, नहीं रह सकता। तो अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगे, पहले कोशिश कर ले, अपनी मकदूर भर कोशिश कर ले और साथ साथ अल्लाह का फजल मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे तौफीक देंगे और वो इन गुनाहों से महफूज रहेगा। हैं ऐसे नौजवान जो इफ्फत वाली और पाकदानी वाली जिंदगी बसर करते हैं और उनकी जवानी बेदाग होती है। इसलिए ये फरमाया कि गैर शादीशुदा हजरात को चाहिए कि रोजे रखा करें। इससे एक तो नफ्स और शहवत मगलूब होंगे, दूसरा बातिन में नूर पैदा होगा। अगली बात फरमाई कि शादीशुदा हजरात को चाहिए, यानी ये तो वो लोग थे जिनकी शादी नहीं हुई, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है तो उन्होंने क्या करना है कि अपनी इज़्दिवाजी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी शरीयत और सुन्नत के मुआफिक पूरा करते रहें और अपने अहले खाना के हुकूक की अदायगी का ख्याल रखें। बहुत से सालिकीन को देखा कि ज़िक्र इबादत में अगरचे खूब मेहनत करते हैं, लेकिन घर के मामलात में कोताही करते हैं। लिहाजा हुकूकुल इबाद का ख्याल न रखने की वजह से सुलूक में रुके हुए होते हैं। इस सिलसिले में हमारी किताब मिसाली इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सुनहरी उसूल से रहनुमाई हासिल करें। इस किताब में हजरत ने जो शौहर जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जो है वो आपस में मोहब्बत का ताल्लुक कमज़ोर पड़ जाता है, ये बीवियां जो गलतियां करती हैं उन गलतियों को बयान किया है और मर्द और औरत, खाविन और बीवी को जो जो करने चाहिए जिससे ये ताल्लुक मजबूत होता है, उन चीज़ों को बयान किया है। किसी मौके पर इंशाअल्लाह उसको बयान कर देंगे। हज़रत हकीम हज़रत थानवी कुद्दस सिर्फ फरमाते हैं कि खुलासा ये है इसका, जो शख्स चाहता है कि मेरी बीवी मुती हो, मेरा कहा माने, क्या उसको खुश रखो, बस ये खुलासा है उसका। और इसी तरह जो बीवी ये चाहती है कि उसका खाविन उसका ख्याल रखे, उससे मोहब्बत रखे और इधर उधर जो है वो मुतवज्जे न हो, तो उसे भी चाहिए कि उसको खुश रखे। उसी खुश रखने की तफसीलात जो है इस किताब में बयान की गई हैं। बहरहाल अगली हिदायत के दूसरों की दिल आज़ारी से बचें। शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुल्म किसी का दिल दुखाना है। मशाइख इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद करते हैं कि सालिकीन को चाहिए कि लोगों की दिल आज़ारी से बचें। मशाइख ने यहाँ तक लिखा है कि ये जो निस्बत होती है, इस निस्बत के हुसूल को 3 चीज़ें बहुत आसान कर देती हैं। जो शख्स इन 3 चीज़ों का एहतिमाम करता है तो वो बहुत जल्द अल्लाह के फजल से निस्बत हासिल कर लेता है, यानी ताल्लुक में अल्लाह उसको हासिल हो जाता है। एक तो ये कि मामूलात की पाबंदी, जो भी शेख ने, मुरब्बी ने जो मामूलात बता रखे हैं उन मामूलात की पाबंदी की जाए। दूसरा ये है कि जो नफली रोजे हैं इनकी कसरत, और तीसरा ये है कि किसी की भी दिल आज़ारी न करें, किसी की भी दिल आज़ारी न करें, दिल आज़ारी से बचें। वो हदीस तो आपने सुन रखी है कि नबी अलैहिस्सलाम से 2 ख़वातीन के बारे में जो पूछा गया था कि एक खातून है जो नफली रोजे भी बहुत रखती हैं, नफली
جو ہے عبادت خوب کرتی ہیں، لیکن زبان کی تیز ہے، جس اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ اور دوسری عورت جو صرف فرائض پر اکتفا کرتی تھی، زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی تھی، لیکن وہ زبان کی اچھی تھی اور پڑوسی اس سے خوش تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے جب دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر اس کی نفلی عبادت بھی اس کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے نا، یہ نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن دوسروں کی دل آزاری کرنا ہے، دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچانا، یہ ناحق کا لفظ ضروری ہے، ناحق تکلیف پہنچانا یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنے متعلقین میں سے کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ معمولات میں کوتاہی کرتا ہے، جو معمولات بتلائے گئے ہیں ان کی پابندی نہیں کرتا، یا پھر یہ کہ تہجد کی پابندی نہیں کرتا، اس طرح کی، تو مجھے کوئی خاص اثر نہیں ہوتا اس کا، نہ میں زیادہ اس سے رنجیدہ ہوتا ہوں۔ لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ معاملات کا صحیح نہیں ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ فرمایا کرتے تھے جس نے کتب بننا ہو، غوث بننا ہو، ابدال بننا ہو، کہیں اور کا رخ کرے، اور جس نے انسان بننا ہے وہ یہاں آ جائے۔ اس لیے معاشرت کے جو آداب تھے حضرت اس پر بہت زور دیا کرتے تھے، باقاعدہ کہ رسالہ لکھا آداب المعاشرت کے نام سے، اس رسالے کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ ان آداب کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے ہم نادانستہ طور پر بھی تکلیف پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو۔ جو معاشرت میل جول کے جو آداب ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کون سے ہیں آداب جن کا ہم خیال رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کا ہم خیال نہیں رکھتے اور ان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے دوسروں کی ایذا کا سبب بنتے ہیں تو اس کو دور کرنے کی ہم فکر کریں۔ ایک ادب یہ بیان کیا کہ دوسروں کی دل آزاری سے بچیں۔ شرک کے بعد سب سے بڑا ظلم کسی کا دل دکھانا ہے۔ اگلی فرمائی بات کہ ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں اور ہر حال میں اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں۔ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ نہ کوئی کسی بندے کو بیمار کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی بندے کا رزق باندھ سکتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ تکلیف ہو، تو عاملوں اور تعویذ گنڈوں کی طرف بھاگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ ہر قسم کی پریشانی کے لیے اور ہر ضرر سے حفاظت کے لیے ایک ہی عمل کافی ہے جو مسنون بھی ہے اور مجرب بھی۔ اس کا معمول بنائیں، وہ یہ ہے کہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ اور چاروں قل پڑھ کر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں اور پلائیں، اور رات کو پڑھ کر سویا کریں۔ انشاءاللہ ہر مضر چیز سے حفاظت رہے گی، کیونکہ یہ بھی حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو حضرت یہاں ان چیزوں کا انکار نہیں کر رہے، جادو ٹونا، آسیب، نظر بد اور جنات کے اثرات وغیرہ، اس کا انکار نہیں کر رہے، البتہ اس کے حوالے سے جو غلو ہوتا ہے، جو افراط تفریط ہوتی ہے، اس پر متنبہ فرما رہے۔ انسان اس میں غلو کا شکار ہو کر عقیدے کی خرابی میں پڑ جاتا ہے، اور سالک اگر اس کا عقیدہ ہی خراب ہو تو پھر یہ منزل، یہ راستہ پھر طے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس پر تنبیہ فرمائی کہ بہت زیادہ اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اگلی بات فرمائی کہ تقویٰ کو اپنا شعار بنائیں۔ ولایت کا تعلق ایمان اور تقویٰ سے ہے، اور دونوں کا تعلق دل سے ہے۔ فرمایا کہ تقویٰ کو اپنا شعار بناؤ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے دو مطلب آتے ہیں جب تقویٰ کا لفظ بولا جاتا ہے، ایک ہے ڈرنا اور ایک ہے بچنا۔ تقویٰ کا ایک مطلب ہے ڈرنا اور ایک مطلب ہے بچنا، اور اصل مقصود بچنا ہے، یعنی معاصی اور گناہوں سے بچنا، اور ڈرنا اس کا سبب ہے، یعنی بچتا وہی ہے جو ڈرتا ہے۔ اس لیے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچے، اور پھر گناہوں میں جو سب سے سر فہرست ہے وہ ہے کفر اور شرک۔ تو تقویٰ کا جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے ڈر اور خوف سے، کفر اور شرک سے بچے، اور اس کے بعد ہر گناہ سے بچے، خواہ وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، اور اللہ کے ڈر سے بچے۔ یہ ہے تقویٰ۔
فرمایا کہ اس تقوی کو اپنا شعار بنائے. ولایت کا تعلق ایمان اور تقوی سے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ کیا کہ ان پر کوئی ڈر، خوف اور حزن نہیں ہوگا. بتائے کہ وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ولایت کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایمان اور تقوی پر. تو جس درجے کا ایمان اور تقوی ہوگا اسی درجے کی ولایت ہوگی. اگر ادنا درجے کا ایمان اور تقوی ہے تو پھر ادنا درجے کی ولایت ہوگی، جس کو ولایت عامہ کہتے ہیں. یہ ہر بندے کو حاصل ہے، ہر کلمہ گو مسلمان کو حاصل ہے. اور جس کو کامل درجے کا ایمان اور کامل درجے کا تقوی حاصل ہوگا تو پھر وہ کامل درجے کا ولی ہے، جس کو ولایت خاصہ کہا جاتا ہے. اور یہ ذکر و سلوک کی جو محنت ہے اسی درجے کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ ایمان کامل اور تقوی کامل جو ہے یہ ہے ولایت خاصہ کا مدار. اور ان دونوں کا تعلق، ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے اور تقوی کا تعلق بھی دل سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ التقوی ہا ہنا واشار الی الصدر، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے. تو تقوی کا تعلق بھی دل سے اور ایمان کا تعلق بھی دل سے، اور یہ دونوں چیزیں مدار ہیں ولایت کا. تو اس لیے اصلاح باطن کے بغیر ولایت حاصل نہیں ہو سکتی. تو اصلاح باطن کے ذریعے سے ایمان کامل اور تقوی کامل حاصل ہوتا ہے، اور ایمان کامل اور تقوی کامل سے انسان کو ولایت خاصہ کا مقام حاصل ہوتا ہے. اور یہ جو ولایت خاصہ کا مقام جس کو ملتا ہے وہ سیدھے جنت میں جاتا ہے، وہ دوزخ میں نہیں جاتا. ہر بندے مومن کی یہی تمنا اور آرزو ہونی چاہیے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ تقوی کو اپنا شعار بنائے. ولایت کا تعلق ایمان اور تقوی سے ہے اور دونوں کا تعلق دل سے ہے. یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ حضرت اگلی ہدایت اسی کے بارے میں دیتے ہیں کہ ذکر اذکار کے ساتھ کچھ مجاہدہ نفس بھی کرنا چاہیے. یعنی کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ تقوی کا مفہوم ہم نے یہ دیکھا کہ گناہوں سے بچنا. تو گناہوں سے وہی شخص بچ سکتا ہے کہ جو شخص اس بات کا عادی ہوگا کہ جائز اور مباح کام بھی بغیر ضرورت کے نہ کرتا ہو. جو شخص جائز اور مباح کام بھی بغیر ضرورت کے نہ کرتا ہو وہی گناہ سے بچ سکتا ہے. اور جو شخص ہر جائز کام اور ہر مباح کام بے دریغ کرتا ہے اور ہر وقت منہمک رہتا ہے کہ یہ تو مباح ہے، یعنی گفتگو کرنا اگر اس میں کوئی گناہ کی گفتگو نہ ہو مباح ہے، لیکن وہ بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر حرام گفتگو سے بچنا بہت مشکل ہے. حرام گفتگو سے وہی بچ سکتا ہے جو جائز گفتگو بھی بغیر ضرورت کے نہ کرتا ہو. تو جائز اور مباحات کو کم کرنا یہ ہے مجاہدہ نفس. اس کو مجاہدہ حکمی کہا جاتا ہے. حقیقی مجاہدہ تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، اور اس حقیقی مجاہدے کو آسان کرنے کے لیے مشائخ یہ والے مجاہدے بتاتے ہیں کہ آپ کم بولیں، کم لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں. کیوں؟ تاکہ نفس اس کا عادی بن جائے. اگر نفس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے تو نفس کی عادت بگڑ جاتی ہے، پھر اس کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَطِمُ. کہ اس نفس کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ہوتا ہے کہ بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، اگر ماں اس کو چھوڑ دے اور اس کی دودھ پینے کی عادت کو ختم نہ کرائے تو وہ جوان ہو جائے گا اور اسی طرح دودھ پیتا رہے گا. لیکن اگر ماں اس کے دودھ پینے کی عادت چھوڑا دے تو وہ چھوٹ جاتی ہے. تو نفس کی مثال بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ اس کی خواہشات کو پورا کرتے رہیں گے، اگرچہ وہ جائز خواہشات ہی کیوں نہ ہو، تو یہ نفس عادی بن جائے گا. پھر یہ ہمیشہ جائز تقاضے نہیں رکھتا، یہ ناجائز تقاضے بھی رکھتا ہے، پھر اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ حکمی مجاہدے بتائے جاتے ہیں. تو تقوی کو اگر آپ آسان بنانا چاہتے ہیں تو یہ حکمی مجاہدے کریں. وہ کیا ہے؟ ذکر اذکار کے ساتھ کچھ مجاہدہ نفس بھی کرنا چاہیے. اس کی 4 قسمیں ہیں: قلت طعام، قلت منام، قلت کلام اور قلت اختلاط مع الانام. قلت طعام کا مطلب ہے کم کھانا. یہ کم کھانے والا مجاہدہ اب نہیں کروایا جاتا. آج کل قوا کے کمزور ہونے کی بنا پر ہم تو یہ نہیں کہتے کہ متقدمین کی طرز پر، ہمارے جو اگلے گزرے تھے بڑے، ان کی طرز پر اپنے آپ کو بھوکا رکھا جائے، اس کی اب تلقین نہیں کی جاتی،
بلکہ زیادہ قوت بخش غذائیں استعمال کریں، یعنی ایسی غذائیں کھائیں جو غذائیت سے بھرپور ہوں اور جن کو کھا کر قوت آئے تاکہ کام بہتر کر سکیں. یعنی اگر کم کھانا شروع کر دیا تو کمزور ہو جائیں گے، پھر تو عبادت ہی نہیں ہوگی. البتہ کھانے کے حوالے سے جو مجاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ چٹور پن چھوڑ دیا جائے، کہ ہر وقت منہ چلانے کی عادت ہو اور فضول چیزیں محض تفریحاً کھائی جائیں. یہ چیز اگر انسان چھوڑ دے تو یہ بھی کافی ہے کہ انسان جو تفریحاً اور منہ کے ذائقے کے لیے کھا رہا ہوتا ہے اور ہر وقت منہ چلا رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ چیز چھوڑ دو. دوسری چیز ہے قلت منام. قلت منام کا مطلب ہے کم سونا. اس میں بھی زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے. رات کو جلدی سو کر صبح تہجد کے وقت اٹھنے کی عادت بنائے. یعنی اس کے حوالے سے جو مجاہدہ وہ یہ ہے کہ دیر سے سونے کی عادت بن گئی ہے، جلدی سونے کی عادت بنا لیں اور جلدی اٹھنے کی عادت بنا لیں. زیادہ سونا وہ چھوڑ دیں، بے وقت کا سونا وہ چھوڑ دیں. بس یہ مجاہدہ ہے، کم نہ سوئیں. بلکہ حضرت حکیم صاحب نے تو جو اپنے معمولات میں جو لکھا ہے وہ تو باقاعدہ گھنٹوں کے ساتھ بتا دیے کہ کم از کم اتنے گھنٹے سونے چاہیے، کہ 6 گھنٹے سو کم از کم. تو ہر شخص اپنی صحت کو دیکھ کر، اپنی ضرورت اور مصروفیت کو دیکھ کر یہ خود طے کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کتنی نیند جو ہے وہ کافی ہے. البتہ بے وقت کا سونا، وقت سے زیادہ سونا اور دیر سے سونا، یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں. فرمایا رات کو جلدی سو کر صبح تہجد کے وقت اٹھنے کی عادت بنائیں. اس میں بدن کے لیے راحت بھی ہے اور سنت کا ثواب بھی ہے. تو یہ 2 مجاہدے تو یہ تھے. 2 چیزیں ہیں، قلت کلام اور قلت اختلاط کا مطلب ہے کم بولنا اور لوگوں سے کم ملنا. اس مجاہدے کو اختیار کیا جائے. حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے 2 مجاہدے تو اب ممکن نہیں ہے. بہت کم سوئیں گے تو ہو سکتا ہے پاگل ہو جائیں، دیوانے ہو جائیں، اور اگر بہت کم کھائیں گے تو بہت کمزور ہو جائیں گے. لیکن کم بولنے سے اور لوگوں کے ساتھ کم ملنے جلنے سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ صحت بہتر ہو جائے. ہاں، اس کا اثر نفس پر پڑے گا اور یہی مطلوب ہے. فرمایا کہ اس مجاہدے کو اختیار کیا جائے کہ اس میں صحت پر اثر نہیں پڑتا، البتہ نفس پر بہت اثر پڑتا ہے جو کہ مطلوب ہے. کلام اور اختلاط میں قلت تو ہو، ترک نہ ہو. یعنی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل خاموش ہو جائیں اور آپ چپ کا روزہ رکھ لیں. نہیں، دیکھیے کچھ باتیں کرنا تو ضروری ہے، ان کا ترک کرنا جائز نہیں ہے. اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے کہ ہر وہ بات جس کے ترک کرنے سے نقصان ہو آپ کا، خواہ دین کا یا دنیا کا، وہ ضروری بات ہے، اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے. مثلا ایک شخص تاجر ہے، تجارت کرتا ہے اور وہ گاہک آئے ہوا ہے، اب اس کو قیمتیں دریافت کر رہا ہے اس سے، اور 1 گھنٹہ گزر گیا. اب وہ 1 گھنٹے تک اس کو قیمتیں بتلا رہا ہے اور اسے امید ہے کہ یہ خریدے گا. تو فرمایا کہ یہ اب ضرورت کے تحت گفتگو کر رہا ہے، یہ منع نہیں ہے. اس لیے کہ اب اگر یہ گفتگو بھی یہ نہیں کرے گا تو کاروبار کیسے کرے گا؟ یا آپ سے کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے، اس کا حال احوال پوچھنا، خیر خیریت دریافت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ضرورت کی گفتگو ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہے. اور دینی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ نہیں پوچھ رہے اور اس کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو دین کا نقصان ہے. تو جو ضروری گفتگو ہے اس سے نہیں روکا جا رہا. اور کچھ گفتگو وہ ہے جو حرام ہے، مثلا غیبت کرنا، بہتان لگانا، نامحرم سے شہوانی گفتگو کرنا، یہ سب حرام ناجائز ہے، یہ تو بالکل ہی نہیں کرنی. یہاں جو بات ہو رہی ہے اس گفتگو کی کہ جو عام حالات میں جائز ہے، مباح گفتگو ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس گفتگو کو بھی آپ نے کم کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. نہ کرنے کی صورت میں کوئی نقصان ہوگا، کوئی کسی نفع سے محروم رہ جاؤں گا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسان خاموش ہی رہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ کلام اور اختلاط میں قلت تو ہو، ترک نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گفتگو اور مصاحبت یعنی ملنا جلنا جس سے اخروی فائدہ ہو اس کو اختیار کریں، وہ تو مأمور ہے، مطلوب ہے. اور لا یعنی کو چھوڑ دیں، جو فضول گفتگو ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، وہ چھوڑ دیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. تو اس سے انسان کی وہ تمام ذمہ داریاں بھی ادا ہو سکیں گی جو انسان پر فرض ہوتی ہیں. تو اسی طرح ملنا جلنا میں بھی یہی تفصیل ہے. ایک تعلق تو وہ ہے
جس کا شریعت نے خود حکم دیا ہے وہ ترک نہیں کرنا ہے آپ نے. اور ایک تعلق وہ ہے جو حرام ہے وہ تو بالکل نہیں کرنا. یہ وہ تعلق ہے جو مباح ہے. اس مباح تعلق کو کم کرنا ہے. خاص طور پر وہ تعلق جو کسی غرض کے لیے ہو. جیسے عام طور پر انسان بہت سے لوگوں سے اس لیے تعلق قائم کرتا ہے کہ یہ کوئی عہدے والا ہے, منصب والا ہے, کبھی کوئی کام نکلے گا تو اس سے ہم مدد لے لیں گے. تو یہ جو غرض والا تعلق ہوتا ہے خاص طور پر جس میں للہیت بالکل نہیں ہوتی, اپنی غرض کے لیے تعلق قائم کیا جاتا ہے, اس تعلق سے تو خاص طور پر سالک کو بچنا چاہیے. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق کو کی مثال جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا کھجاون. یہ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں, گدھا کھجاون. آپ نے دیکھا ہے کہ گدھے کو جب خارش ہوتی ہے اور خاص طور پہ جب کمر والے حصے پر خارش ہوتی ہے تو اس کے بازوؤں میں اتنی لچک نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کمر کو کھجا کر اپنی خارش ختم کر لے. تو وہ کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے گدھے کے ساتھ طے کرتا ہے اور وہ دونوں گدھے مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہلتے ہیں. وہ دونوں اپنی کمر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی خارش کو ختم کر دیتے ہیں. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان کی بڑی گہری دوستی ہے. وہ دوستی کی وجہ سے مل کر نہیں کھڑے ہوتے, فرمایا کہ وہ اپنی کھجلی دور کر رہے ہوتے ہیں, خارش دور کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ جو غرض والی دوستی ہے یہی گدھا کھجاون ہے. ہر ایک اپنی غرض کے لیے دوسرے سے دوستی کا تعلق قائم کر رہا ہے. تو اس میں حضرت نے بہت اہم بات کی طرف تنبیہ فرمائی کہ یہ تعلق نقصان بھی دیتا ہے. آپ جب غرض کی دوستی کرتے ہیں اور اس غرض کی بنیاد پر کسی سے کام نکالتے ہیں تو یہ مت بھولیں کہ اگلے نے بھی کوئی غرض آپ سے وابستہ کر رکھی ہے. اگر آپ کے کہنے پر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ بھی تیار رہیں, کسی وقت وہ بھی آپ سے درخواست کرے گا, تب جا کر یہ گدھا کھجاون والا. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کس گدھا کھجاون میں پڑ گئے ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان جو ہے بلا ضرورت تعلق قائم مت کرے, یہ نقصان دیتا ہے. آگے حضرت نے فرمایا کہ ذکر اذکار کرنے میں انسان کو کبھی قبض اور کبھی بست کی حالت بھی پیش آتی ہے اور یہ حالتیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں. یعنی ہمیشہ انسان ایک حالت میں نہیں رہتا. قبض میں کیا ہوتا ہے, قبض کی حالت میں ایک قسم کی بے ذوقی پیدا ہوتی ہے جس سے اذکار میں جی نہیں لگتا اور سالک پر مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس حالت میں بددل ہو کر اسباب کو چھوڑنا دینا چاہیے. ایسی کیفیات آتی ہیں اور بعض اوقات یہ اتنی خطرناک حد تک ہوتی ہیں کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ خود اس کیفیت سے گزرے ہیں. اشرف السوانح میں پورا ایک رسالہ ہے جس میں حضرت نے بہت تفصیل سے, حضرت مجذوب صاحب نے حضرت کی اس کیفیت کو لکھا. حضرت کے اوپر یہ کیفیت 1 سال تک طاری رہی اور فرماتے ہیں کہ اس وقت جی چاہتا تھا خودکشی کر لوں. یہ کیفیت یہ ملتی جلتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فترت وحی کے زمانے میں جب ابتدا میں وحی کا آنا موقوف ہو گیا تھا تو اس وقت آپ پر غم کی حالت طاری تھی. آپ پہاڑ پر چڑھ جایا کرتے تھے اور ارادہ کرتے تھے کہ اپنے آپ کو گرا کر جان دے دیں. تو اس وقت جبریل امین سامنے آتے تھے اور تسلی دیا کرتے تھے کہ اے محمد آپ حق پر ہیں, آپ مطمئن رہیں. آپ کو اس سے سکون ملتا تھا. تو یہ جو قبض کی کیفیت ہوتی ہے بہت مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے. اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, ان وجوہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی تو انسان سے کوئی نادانستہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی امتحان کی غرض سے ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ صرف مزے کے لیے عبادت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ساری کیفیات سلب کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب بھی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اس سے امتحان ہوتا ہے بندے کا کہ یہ عبادت میرے لیے کر رہا تھا یا مزے کے لیے کر رہا تھا. اور کبھی سالک کو سنبھالنے کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بست کی اور سرور اور لذت کی کیفیت کو سلب کر لیتے ہیں کہ بعض وقت انسان مست ہو کر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے, خود پسندی میں کہ میں تو بڑا نیک بن گیا, کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ بتانے کے لیے تاکہ اس کو اپنی اوقات ذہن میں رہے, عجز اور اس کی اپنی اضطرار جو ہے اللہ کے سامنے یہ چیز اس پر ظاہر ہو جائے, یہ اس کے بہت فائدے ہیں. تو فرمایا اس حالت میں کیا کریں, ایک تو یہ کہ اسباب کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے, جو اسباب ہیں وہ کرتے رہیں چاہے جتنا جبر کیوں نہ کرنا پڑے اس دوران. دوسرا اس حالت میں استغفار کی کثرت کریں. تیسرا شیخ کی صحبت میں جائیں, یعنی ہر ہفتے جو ہے کم از کم 2 مرتبہ شیخ کو اطلاع دیتے رہیں اور معمولات پابندی سے کرتے رہیں.
اللہ سے امید رکھیں گے، استقامت اختیار کریں گے، زیادہ اجر پائیں گے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ترقی ہوتی ہے اس کا نہ پوچھیں۔ حضرت تھانوی کو جب ان کے متعلقین لکھتے تھے اور کوئی لکھتا تھا کہ مجھ پر یہ کیفیت طاری ہے، تو حضرت یہ دیکھتے تھے کہ اگر وہ سمجھدار آدمی ہے تو بہت خوش ہوتے تھے اور مبارکباد دیتے تھے باقاعدہ کہ مبارک ہو یہ کیفیت، بس تھوڑا استقامت کے ساتھ یہ وقت گزار دو، اس کے بعد پھر دیکھنا کیسی ترقی اللہ نصیب کریں گے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو تمنا کرتا ہوں کہ میرے متعلقین میں جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں اللہ ان پر یہ کیفیت جلد طاری کرے۔ تو بہرحال بست کی حالت میں سالک کو اپنی کیفیات بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، وجد اور ذوق، جذب اور شوق کی حالت پیدا ہوتی ہے، انسان کی حضوری کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس حالت کا ادب کیا ہے، کیا کریں اس میں تاکہ یہ بست کی حالت میں انسان بے قابو نہ ہو جائے، اپنے آپے سے باہر نہ ہو جائے؟ فرمایا اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے انعام پر شکر کریں، شکر ادا کریں اللہ کا، اس سے نعمت میں اور اضافہ ہوگا، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ لیکن اپنی اس حالت پر نازاں نہ ہو، فخر نہ کریں اور اسے اپنا کمال نہ سمجھیں اور عاجزی اختیار کریں، تو انشاءاللہ پھر اس حالت میں جس نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے محفوظ رہیں گے۔ آگے فرمایا کہ تصوف و سلوک کی محنت سے اگر آپ کو شریعت و سنت پر استقامت نصیب ہو رہی ہے تو سمجھیں کہ محنت وصول ہو رہی ہے۔ آخر میں حضرت یہ پورا معیار بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ذوق، شوق، کیفیات اور وجد جو ہے نا، یہ سب چیزیں ان کا یہ اصل معیار نہیں ہے مقبولیت کا۔ اصل معیار یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو شریعت سنت پر استقامت نصیب ہو رہی ہے، سمجھیں کہ محنت وصول ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ سب وجد و حال اور جذب و شوق بے معنی ہے، یہ کسی کام کا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے انسان یہ محنت کرتا رہے اور جلد بازی نہ کرے، جلد بازی نہ کرے۔ اس لیے کہ جب ہم کرتے ہیں یہ محنت، کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں جو تبدیلی پائیدار اور باقی رہنے والی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ ہمیشہ تدریجاً آتی ہے اور بہت آہستگی کے ساتھ آتی ہے، غیر محسوس طریقے سے۔ آپ بچے کی مثال دیکھ لیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ہر گھنٹے بعد اسے دیکھیں کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے، یا ہر روز گزر 24 گھنٹے کے بعد دیکھیں، آپ کو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ تبدیلی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو 3 مہینے بعد دیکھیے گا، تو 3 مہینے تک اس کے اندر جو نشو و نما ہو رہا ہے وہ باقاعدہ آپ کو محسوس ہوگا، اگر وہ نشو و نما کا عمل جاری رہے۔ تو اسی طرح انسان جب یہ محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے آ رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ چین میں ایک بانس کا درخت اگایا جاتا ہے جو 4 سال تک اسے اس کے اگانے والے پانی بھی دیتے رہتے ہیں، کھاد بھی دیتے ہیں، اسے روشنی بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ 4 سال تک اس میں ظاہری کچھ یعنی نشو و نما کا اتنا سا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو کہ اس پانی دینے کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا۔ 5ویں سال کہتے ہیں کہ 6 ہفتوں میں وہ بانس کا درخت 90 فٹ لمبا ہو جاتا ہے، صرف 6 ہفتے کے اندر۔ یعنی ہر ہفتے اگر آپ حساب لگائیں اور روزانہ تو 2.5 سے 3 فٹ کی رفتار سے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، کوئی شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو بڑھا یہ صرف 6 ہفتوں میں بڑھا ہے کیا؟ صرف 6 ہفتوں میں نہیں بڑھا، اس کے پیچھے 4 سال کی محنت ہے۔ وہ 4 سال کی محنت اگر نہ ہوتی اور وہ شخص دل برداشتہ ہو کر چھوڑ دیتا پانی دینا تو یہ 6 ہفتوں میں اتنا نہ بڑھتا۔ اس لیے وہ ایک انگریزی کی بھی کہاوت ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ جو راتوں رات انسان کامیابی حاصل کرتا ہے اس کے پیچھے بھی 20 سال کی محنت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آنن فانن کامیاب ہو گیا اور بغیر محنت کے، تو وہ کامیابی آنن فانن ہی رخصت ہو جاتی ہے، اس کو بقا نہیں ہوتا۔ اگر جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں کہ باقی رہے، پائیدار تبدیلی چاہتے ہیں، تو اس کے پیچھے پھر لگ کر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے مشائخ ہمیشہ یہ تلقین کرتے رہتے ہیں کہ انسان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ ذکر کی محنت کر رہے ہیں، فکر کی محنت کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی، نہ ہو۔
حضرت تھانوی اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں کہ آٹا پیسنے والی عورت جب چکی میں آٹا پیس رہی ہوتی ہے تو وہ ساری رات بیٹھ کر پیستی رہتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتی کہ آٹا کتنا ہو گیا۔ جب صبح دیکھتی ہے تو چکی کے ارد گرد آٹے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ فرمایا اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آٹا پس رہا ہے نہیں پس رہا ہے، بس وہ اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ ہر چکر کے بعد اٹھ کر دیکھے تو پھر اس نے پیس لیا آٹا۔ تو کام کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ انسان لگا رہے، فائدہ یقینی ہے، محسوس نہیں ہوتا لیکن کچھ وقت کے بعد وہ فائدہ محسوس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس محنت کو شروع کرنے کے بعد اس سے پہلے کی اپنی حالت کو نوٹ کر لیں اور پھر کچھ وقت کے بعد دوبارہ دیکھیں، آپ کو خود بھی فرق محسوس ہوگا۔ تو بہرحال مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، تصوف و سلوک کی محنت سے اچھا اگر آپ کو شریعت سنت پر استقامت نصیب ہو رہی ہے، سمجھے محنت وصول ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ سب وجدوہار اور جذب و شوق بے معنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسباب کی پابندی اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لیں، آمین۔